اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، ہمارا یہ روحانی تعلیم کا سلسلہ ہے۔ ہم آپ سب کو ہر بار یہ دعوت دیتے ہیں کہ اس سلسلے سے خود بھی جڑیے اور اپنے احباب کو بھی جوڑیے۔ کیا معلوم کہ ہماری اور آپ کی اس کوشش سے کوئی بندہ کبھی کسی لمحے اپنے رب کی طرف ٹرن کر لے اور اپنے رب سے جڑ جائے، اپنے رب کی محبت اور اس کے عشق میں آ جائے، تو یہی ہماری خلافت کا اصل کام ہے۔ اور اس کام کو ہم اپنے تئیں تو کر رہے ہیں، اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی اس کام میں معاون و مددگار بنیں، تاکہ کوئی بندہ جو اپنے رب سے بھٹک کے دنیا میں محو ہو گیا ہے، وہ دنیا کے معاملات سے چھوٹ تو نہیں سکتا، لیکن اپنے رب سے جڑ تو سکتا ہے نا۔ تو اپنے رب سے جڑنے کے لیے ایک کوشش جو ہے وہ ہمیں اور آپ سب کو مل کے کرنی ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نمازیں اور سجدے بڑے ادا کیے، لیکن سجدہ عشق کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سجدہ عشق جو ہے یہ سجدہ دیدار کا سجدہ ہے۔ یہ سجدہ ہمیں دیدار کی منزل تک لے کے جاتا ہے۔ اللہ کے دیدار کے لیے خواب کا ایک سلسلہ ملتا ہے، لیکن جب چاہیں جہاں چاہیں اس کا دیدار اگر کر سکیں، میں جب چاہوں جہاں چاہوں تیرا دیدار ہو جائے، تو اس کے لیے مجھے سجدہ دیدار کا ادا کرنا پڑے گا۔ کبھی اس نیت سے نوافل ادا کریں کہ مالک آج تیرا دیدار کرنا ہے، اور رب کے دیدار کے نوافل میں آپ جائیں اور سجدے میں جا کے اپنے رب کی تسبیح کریں، اپنے رب کا ذکر کریں، اور سجدے میں اپنے رب کو اپنے سامنے محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کرتے کرتے ایک دن آپ کو سجدے میں رب کا دیدار ملنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت علی سرکار نے فرمایا کہ میں سجدے سے سر تب تک نہیں اٹھاتا جب تک میرا دیدار نہیں ہو جاتا۔ تو کیا واقعی ہم نے کبھی وہ سجدہ ادا کیا؟ کیا ہم نے کبھی اس انداز سے سجدہ کبھی کیا ہے کہ ہمیں رب کا دیدار مل جائے؟ کبھی ہم نے اپنے سجدے کو خالصتاً رب کے دیدار کے لیے ادا کیا ہے؟ کبھی ایسے نوافل ہم نے پڑھے ہیں کہ جس میں ہم نیتی دیدار کی کریں، اور نوافل میں جب ہم مقام سجدہ کو پہنچیں تو ہم سر ہی نہ اٹھائیں کہ مالک دیدار کے بغیر تو اب سر نہیں اٹھے گا۔ مالک سے اڑی کرنا، جیسے کوئی بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ضد کرتا ہے، انگل کرتا ہے، اٹکھیلیاں کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ حجتیں کرتا ہے، محبت میں، عقیدت میں، پیار میں، اس کو بھروسہ ہے کہ میرے ماں باپ میرے انگل کو مانیں گے، میرے ماں باپ میری حجت کا پاس رکھیں گے۔ وہ اس عقیدت اور اس محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ سے وہ حجت کرتا ہے، تو کیا ہمارا رب ہماری حجت کبھی قبول نہیں کرتا؟ یا ہم جو رب ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اس رب سے کیا ہم حجت نہیں کر سکتے؟ اور اگر کر سکتے ہیں تو کیا ہم نے کبھی حجت کی ہے؟ کبھی ہم نے اس نیت سے، اس غرض سے سجدہ کیا ہے کہ مالک آج میں تیرے حضور حاضر ہوا ہوں صرف اس نیت سے کہ آج تیرا دیدار کرنا ہے؟ اس دیدار کی نیت کا سجدہ ہم نے آج تک ادا کیا نہیں ہے، اور معذرت کے ساتھ اس چیز کا سبق ہمیں کسی نے دیا بھی نہیں، نہ ہمارے اساتذہ کرام نے، نہ ہمارے علماء کرام نے،
نہ ہمارے والدین نے کبھی اس طرح کی تعلیم ہمیں فرمائی ہے کہ اللہ کے دیدار کا بھی سجدہ ادا کرنا ہوتا ہے اور وہ کیا کرو۔ رب کا دیدار ہو جائے آنکھوں کو، جب رب کے دیدار کا عطیہ عطا ہو جائے، آپ اندازہ کرو کہ دنیاوی معاملات پھر آنکھوں میں جچیں گے۔ دنیا میں کسی سے محبت ہو جائے تو ہماری آنکھوں کے سامنے بس وہی رہتا ہے یا وہی رہتی ہے۔ اگر کسی خاتون سے ہی محبت ہو جائے تو لیلا مجنوں کے قصے آپ نے پڑھ لی ہے، ہیر رانجھا کے قصے آپ نے پڑھ لیے، یہ قصے آپ کو سنائے گئے، بتائے گئے یا پڑھائے گئے یا پڑھے آپ نے، تو ان میں کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے میں فنا تھے۔ وہ جب ایک دوسرے میں فنا تھے تو دنیا ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھی۔ دنیا کی نہ کوئی غرض تھی انہیں، نہ دنیا کی بھوک تھی انہیں، نہ دنیا کی طلب تھی انہیں، نہ دنیا سے ان کی کوئی رغبت تھی، نہ دنیا سے ان کی کوئی دلچسپی تھی۔ ایک دنیاوی محبوب آنکھ میں بس جائے تو بندے کی یہ کیفیت ہوتی ہے، اور جب وہ مالک آنکھ میں بس جائے تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی، آپ کی کیا اس ٹائم اندر سے جو آپ کو ایمان کی جلا ملے گی، وہ کیا ہوگی، جو انوار اور تجلیات کی رونقیں اور ان کے مناظر آپ پہ منکشف ہوں گے، وہ کیا ہوں گے۔ یہ رب کے انوار کے جلووں کو پانے کے لیے، رب کے دیدار میں جانے کے لیے ہم نے کبھی وہ نوافل ادا کیے نہیں ہیں، اور ان نوافل کو ادا کیے بغیر اور اس نیت سے وہ سجدہ کیے بغیر رب کا دیدار ملے تو کیسے ملے۔ لہذا ہم تو یہی درس دیتے ہیں کہ آپ دنیاوی یار دوستوں کے دیدار میں، ان سے ملاقات میں، ملنے میں آپ نے مختلف وسائل بھی اور سورسز بھی استعمال کرتے ہیں، وقت بھی نکالتے ہیں، تو اپنے رب کے دیدار کے لیے وقت کب نکالیں گے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آج رات ہی آپ وقت نکالیے، آج رات ہی مصلی بچھائیے، 2 رکعت نوافل ادا کیجیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت و محبت کے 2 رکعت نفل ادا کیجیے، اپنے والدین کی رحمتوں اور بخششوں کے لیے، اور 2 رکعت نفل ادا کیجیے اپنے مرشد پاک کے لیے، اور 2 رکعت نفل ادا کیجیے اللہ کے دیدار کے لیے۔ اور پھر دیدار میں جب جائیں، سجدے میں جب جائیں تو مالک سے حجت کریں کہ مالک تیرا دیدار چاہیے، اور تیرے دیدار کے بغیر سر نہیں اٹھے گا۔ اس نیت سے آپ سجدہ کیجئے، انشاءاللہ شروع میں اگر کوئی ممکن ہے آپ کی محبت انتہا تک ہو، آپ کا جذبہ انتہا تک ہو، آپ کو پہلے دن ہی پہلے سجدے میں ہی آپ کو دیدار مل جائے، اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تو دل برداشتہ نہیں ہونا، یار تو آزمائے گا نا کہ تمہیں کتنی محبت ہے مجھ سے، یار تو آزمائے گا، اور جب تم محبتوں میں راسخ نکلو گے تو پھر یار دیدار بھی دے گا۔